الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ستكون فتن فقال ما المخرج منها يا جبرائيل قال كتاب الله أو كما قال عليه السلام ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم کے آج کے اس باوقار قرآنی روحانی جلسہ دستار بندی میں اپنی شرکت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کا یہ اجلاس قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے۔ حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھا جانا ہے اور بہت جلد آپ کے سامنے یہ خوبصورت منظرنامہ آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی صورتحال یہ ہے کہ جس چیز کو بھی اس سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم اور بے مثال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہوا کتاب ہے اور یہ اتنی بے مثال و بے نظیر ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی کہ آپ دنیا کے انسانوں اور جنات سے یہ بات کہیے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور سارے جن مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قرآن مکمل بے مثال کتاب ہے۔ اس قرآن کو جس اللہ نے اتارا وہ رب کائنات ہے اور وہ بے مثال رب ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے جس رسول پر اتارا ہمارے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال رسول ہیں، خیر البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو جس مہینے میں اتارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ بے مثال مہینہ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو جس رات میں اتارا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی وہ رات دوسری تمام راتوں میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکہ و مدینہ اور حجاز کی جس سرزمین پر اتارا وہ سرزمین دنیا انسانیت کی دوسری تمام سرزمین سے بے مثال ہے۔ اس قرآن کو جو پڑھاتا ہے، اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر اور بے مثال بتایا گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس لیے بسیٹھا کے مسلمانوں، اگر تم بے مثال اور عظیم بننا چاہتے ہو تو راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ پاک نے جو بے مثال اور عظیم کتاب عطا فرمائی ہے اس سے اپنی گہری مناسبت پیدا کرو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، کہ لوگوں یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو کوئی سرکشی کی بنیاد پر قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ قرآن کریم نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات عطا کیے، چاہے عقائد کے تعلق سے ہوں، عبادات کے تعلق سے ہوں، معاشرت کے تعلق سے ہوں، معاملات کے تعلق سے ہوں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں قرآن کریم نے جو رہنما ہدایات عطا کیے، جو دستور قرآن میں اللہ نے عطا کیا، اگر دنیا کا کوئی انسان غرور اور سرکشی کی بنیاد پر قرآن کی ربانی ہدایت کو چھوڑ دے گا قسمہ اللہ، اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ اللہ اسے توڑ دے گا۔
دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور فرمایا اس نبی نے جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ جو کوئی بھی قرآن کے علاوہ کسی اور نظام زندگی میں اپنی ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ لوگوں یہ بڑی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جس سے بھی اس کو نسبت لگتی ہے وہ چیز عظیم بن جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کے حفاظ کی دستار کے عنوان سے آپ یہاں پر جمع ہیں، اس لیے میں بغیر کسی جھجک کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی یہ مجلس، آپ کا یہ یہاں بیٹھنا دنیا کی دوسری تمام مجلسوں میں، تمام میٹنگ میں بے مثال اور عظیم مجلس ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دستار بندی حفاظ کرام کی ہونی ہے۔ اس مناسبت سے میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کو جو لوگ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی ایک صفت عطا کرتا ہے، وہ حافظ ہو جاتا ہے، حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ حافظ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم سے نسبت کے بعد، قرآن کریم سے حفظ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ایک موقع سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان للہ اہلین من الناس، اے لوگو دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے، تمہارے گھروں میں رہتے ہوئے، تمہارے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے، تمہاری سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دنیا کے مختلف عہدے والوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بڑے منصب والے ان کے گھر کے لوگوں کا بھی اکرام کرتے ہیں کہ یہ ڈی ایم صاحب، یہ سی ایم صاحب، یہ پی ایم صاحب کے گھر کے لوگ ہیں۔ اے لوگوں، پوری کائنات کا جو رب ہے اللہ، اس اللہ کے خاص گھر کے بتائے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گھر کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں رہ کر خاص اللہ کے گھر کا بندہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کریم والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، یہ حفاظ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، قرآن کریم سے نسبت کی بنیاد پر قرآن مجید کے حفاظ کا، جن حفاظ کی دستار بندی ہونی ہے اور جو ان کے گارجین یہاں بیٹھے ہیں وہ سنیں اس بات کو۔ میں خاص طور سے یہ بات اپنے ان عزیز بچوں سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سینے میں اللہ نے جو قرآن رکھا ہے، اس قرآن کی بنیاد پر اللہ کے یہاں ان کا اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ بتایا گیا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا۔ اے لوگو، جو قرآن مجید کا حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو کل میدان محشر میں جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، آدم سے لے کر دنیا کے اخیر انسان تک کے لوگوں کا مجمع ہوگا، اللہ ایسے مجمع میں قرآن مجید کے باعمل حفاظ کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج عطا کرے گا۔ یہ مقام بتایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ فرمایا کہ اے لوگوں، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، قرآن نے جو سیدھا راستہ دیا اس پر وہ چلتا ہے، قرآن نے جس سے منع کیا اس سے وہ رکتا ہے، آقا نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس باعمل حافظ کو جنت عطا کرے گا۔ اور دنیا کے اندر لوگوں، آپ دنیا کے کسی عہدے دار کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی سفارش اور ان کی سگنیچر سے آپ کے دنیا کا کوئی کام بن جائے، تو سنیے، حافظ قرآن اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنے سر کا تاج بنائیں، آپ انہیں اپنے سروں پہ بٹھائے، جو کہ کل میدان محشر میں جب کسی شخص کی بدعملی کی بنیاد پر اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کہ باعمل حفاظ
قرآن مجید پر عمل کرنے والے، اسے خوب یاد رکھنے والے حافظ، جہاں اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، وہیں ان کے ماں باپ اور ان کے خاندان میں سے ایسے 10 لوگ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ انہیں جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حافظ قرآن کا بتایا گیا۔ اس لیے یہ جو حفاظ ہیں اور جو ان کے گارجین ہیں، یقیناً آج کے اس روحانی جلسہ دستار بندی میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے گھر کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ بڑے مبارکباد ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں، ان کے بچوں میں ایسے سپوت تیار کیے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ لیکن ایک دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید کے حفظ پر جو فضیلت بتائی گئی، قرآن مجید کے یاد کرنے پر جو اجر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جنت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز حافظوں اور ان کے گارجینوں، یاد رکھیے قرآن مجید کے یہ وعدے اور یہ بشارتیں کچھ شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ کو سنائی، اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ شرطیں بتائیں۔ ایک جگہ فرمایا عامل بما فیہ، کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اور عمل کا سادہ مفہوم یہ ہے احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن نے جو جائز راستہ بتایا اس پر وہ چل پڑا، قرآن کریم نے جس سے روکا اس سے وہ رک گیا، اس کی پوری زندگی قرآن کی عملی ترجمانی کرنے والی ہو گئی۔ تو یہ وہ بعمل حفاظ ہے جن کو اللہ یہ اعزاز و اکرام عطا کرے گا۔ اس لیے حفاظ کی یہ ذمہ داری ہے اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان حفاظ بچوں کی قدر کریں، ان کی غلط صحبت سے ان کی حفاظت کریں، ان کی زندگی میں ان کی نگرانی کریں کہ جس قرآن کو انہوں نے بڑی محنتوں سے جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم کے اساتذہ کے سامنے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے اور سالوں لگتا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں۔ جس بچے نے بڑی محنت کے بعد قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان حفاظ کی 2 طرح سے نگرانی کریں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا یہ بچہ جس نے حفظ کیا ہے قرآن کو نہ بھولے، اس کے لیے ان کی نگرانی یہ ہو کہ کبھی اس کی تلاوت میں ناغہ نہ ہو، کبھی وہ تلاوت سے غافل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جاتا ہے تو جہاں یاد کرنے پر بڑی فضیلتیں ہیں وہیں بھلانے پر بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ آقا نے فرمایا ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامة اجزم، کہ جو شخص قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جاتا ہے وہ کل میدان قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے، کوڑھی کی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اللہ ہماری تمام حفاظ کرام کی اس وعید سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور دوسری ذمہ داری ان حفاظ کی اور ان کے ماں باپ کی یہ بھی ہے کہ آج جہاں آپ اکابر علماء کے ذریعے سے اپنے ان عزیز بچوں کے سروں پر دستار فضیلت کو بدھواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، سعادت محسوس کرتے ہیں، وہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کی صحبت اور ان کی نشست و برخاست کی خاص نگہبانی اور نگرانی ہو کہ ان کی صحبت عام ایسے لڑکوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر قرآن مجید پر عمل نہ کر سکے۔ قرآن مجید کا جو تقاضا ہے اس تقاضے سے وہ بالکل دور ہو جائے۔ قرآن کریم نے زندگی گزارنے کا جو ٹریک دیا، جو راستہ دیا وہ الگ، اور اس کی زندگی بالکل ایک آزادانہ زندگی گزر رہی ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی بشارتیں اور یہ بڑے فضائل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ کے بتائے ہیں اس کو پانے میں یقیناً محرومی کی یہ علامت ہوگی۔ میرے بھائی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع سے ان افواہکم طرق القرآن، اے لوگو تمہارے یہ منہ قرآن مجید کے راستے ہیں۔ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے راستے کو سجاتے ہیں، آپ اس کے لیے راستے کی صفائی کرتے ہیں، آپ راستے پر ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں، آپ راستے پر مہمان کے اوپر پھول برساتے ہیں،
اس لیے کہ بڑا مہمان آپ کے یہاں آ رہا ہے۔ لوگو فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام کلام پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو خالق ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کی ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کا یہ کلام سب سے عظیم کلام ہے۔ اس کلام کو پڑھنے کا راستہ یہ زبان ہے، یہ منہ ہے، اور اس قرآن کو سننے کا راستہ کان ہے۔ اس لیے جس طریقے سے دنیا کے اندر بڑے لوگوں کے اکرام میں راستوں کی صفائی ہوتی ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے، راستوں پر پھول بچھائے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن جس زبان سے پڑھا جائے، اللہ کا قرآن جس کان سے سنا جائے، اس زبان پر گندے الفاظ، اس زبان پر غیبت، اس زبان پر چغلی، اس زبان پر جھوٹ، اس زبان پر گانے کے گندے الفاظ، جس کان سے اللہ کا قرآن ان عزیز حفاظ نے سنا، ان کانوں میں گانے کے فحش کلمات، ان کانوں میں اللہ رسول کو ناراض کرنے والی باتیں قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ اس لیے دوسری ذمہ داری جو بچوں کی ہے اور ان کے گارجینوں کی ہے اور ہر حافظ قرآن کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو عظیم قرآن ان کے سینے میں عطا فرمایا ہے، پوری زندگی اس کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے کان کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی ان نگاہوں کی بھی حفاظت کریں جن نگاہوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھ کر پڑھ کر یاد کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ ہوں۔ یہ دو باتیں تو مجھے ان بچوں سے کہنی تھی، اور ایک تیسری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے، عام مسلمانوں سے کرنی ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگو ہم نے قرآن اتارا اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے علماء سے، اللہ پاک نے قرآن کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں اتاری، توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، کئی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان کو اللہ نے اتارا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن اور کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ لیکن قرآن کو اللہ نے اتارا، اور اتارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرومس کیا، ایک وعدہ کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑا قیمتی نکتہ لکھا ہے، اور اس قیمتی نکتہ میں میرے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، اور ملک کے ان تمام مسلمانوں کے لیے جن کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اور جو ملک کے نازک حالات میں گھبراہٹ کے، بے چینی کے، یاس کے، نا امیدی کے شکار ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے، انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے برسر اقتدار طبقے سے، حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، ملک کے آنے والے حالات سے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ بسیٹھا کے مسلمانوں سنو، پورے قرآن کو جس نبی پر اللہ نے اتارا، اس نبی نے ایک موقع سے فرمایا کہ اے لوگو اس بات کو اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے جگہ دینا اور ہمیشہ یاد رکھنا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اے مسلمانوں پوری دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور سنو، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں NPR NRC اور CAA کے ذریعے سے ملک سے در بدر کرنے کی کوشش کریں، یا کسی بھی قانون کے ذریعے سے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کی پلاننگ کریں، سنو، اگر تمہارا ایمان اس اللہ کی ذات پر ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، اور جس کے اشارے اور جس کی مرضی کے بغیر درخت کا کوئی پتا اور زمین کا کوئی ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، لوگوں اگر اس اللہ کی ذات پر تمہارا یقین ہے تو آقا کا فرمان سنو کہ اے مسلمانوں، اگر تم گولیوں کے نشانے پر ہو، اگر تم بموں کے نشانے پر ہو، اگر تم تلوار کے سائے میں ہو، تو بھی کبھی بھی ایک لمحے کے لیے یہ مت سوچنا کہ طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے۔ پوری طاقت، پوری شوکت،
پوری قوت اسی ایک اللہ کے پاس ہے، اور اس اللہ کا فرمان ہے، اس اللہ کے سچے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو نقصان سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، اور وہ مسلمان جن کے پاس قرآن ہو، قرآن کی طاقت ہو، قرآن کی شوکت ہو، وہ ڈر جائے حالات سے، وہ گھبرا جائے حالات سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے قرآن کو اور اس کے پاور کو سمجھا نہیں ہے۔ لوگوں، مفکر اسلام کی یہ بات ہے، میری بات ہوتی تو میرے منہ پہ دے مارتے۔ ایک عظیم زندہ دل، درد مند دل رکھنے والے عالم دین نے یہ بات کہی تھی، اور بڑی اہم بات کہی تھی، بڑا اہم درس ہے، باریک بات ہے، لیکن سمجھیے اس بات کو۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ نے قرآن کو اتارا اور قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی۔ 1450 سال ہو گئے، قرآن کریم آج تک محفوظ ہے، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حکم، اس کا ایک ایک زبر، اس کا ایک ایک زیر، اس کا ایک ایک نقطہ جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا من نوعاً موجود ہے۔ اور علماء سے پوچھئے، زبان کے ماہرین سے پوچھئے، لینگویج اسپیشلسٹ سے پوچھئے کہ عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو اتارا، عربی زبان بھی آج محفوظ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے عربی زبان کا جو لب و لہجہ تھا، اس کے جو امتیازات تھے، اس کے جو تخصصات تھے، قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ حالانکہ لینگویج اسپیشلسٹ اور زبان کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ ہر 100 سال 200 سال پر زبانیں بدل جاتی ہیں، اس کے امتیازات بدل جاتے ہیں، اس کے تخصصات بدل جاتے ہیں۔ مسلمانوں، جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو نہ صرف یہ کہ قرآن کی حفاظت بھی کی، ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی حفاظت کی۔ مفکر اسلام کا جملہ یاد کیجئے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کا خطرہ ہے، اپنی تجارت کا خطرہ ہے، اپنی ملازمت کا خطرہ ہے، ملک کے برسر اقتدار اور دنیا کی طاقتوں سے ڈر ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ جس اللہ نے قرآن کو اتار کر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور قرآن کو آج تک محفوظ کیا، اللہ قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اور قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ لوگوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں اللہ پاک نے آپ کو وہ عظیم لازوال دستوری کتاب عطا فرمایا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر، جس کو تھام کر، جس کو مضبوطی سے پکڑ کر آپ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم وہ انقلابی کتاب ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے انقلاب برپا کیا تھا اس سماج میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں۔ جن افراد کو، جس سماج اور جس سوسائٹی کے لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اونٹ کو چڑھاتے تھے، وہ بھیڑیوں کی گلہ بانی کرتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ علم و حکمت سے خالی تھے، لیکن جب اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کیا اور اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا، اس قرآن کو نہ صرف یہ کہ اس پر مضبوط ایمان لایا، بلکہ اسے سمجھا، اسے پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اللہ نے انہی گھوڑے کے، اونٹوں کے اور بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے والے لوگوں کے قدموں میں اس وقت کے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو لا کر رکھ دیا۔ لوگوں، آج بھی وہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں۔ میں نے اقبال کا شعر پڑھا تھا، بڑی بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ پاک نے انہیں عزت عظمت عطا کی تھی اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اسی کتاب کی بنیاد پر بہت ساری قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور بہت ساری قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ جو لوگ اور جو قومیں قرآن کریم سے جڑتی ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتی ہیں، اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ماڈرن طبقہ ہے، جو جدید تعلیم یافتہ ہے، ان کو قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کے اس اعزاز میں ہو سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شبہ ہو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ قرآن ہی تمہاری عزت کا سرچشمہ ہے اور قرآن ہی تمہاری ذلت کی وجہ ہی بنے گا۔ قرآن کو پکڑو گے بلند ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ شاید دنیا کے جدید تہذیب یافتہ اور
جدید تعلیم یافتہ لوگ اس پر اشکال کریں، لیکن اس مجمع میں بہت سارے لوگ اہل علم ہیں۔ میں اہل علم کے مجمع میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بہت بڑے مفکر کی ایک بات سناتا ہوں، اور خود اس کی زبان میں سناتا ہوں۔ نیپولین کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نیپولین بوناپارٹ، یہ بہت بڑا جنگی قائد تھا، گریٹسٹ ملٹری لیڈر ان دا ہسٹری اینڈ ایمپرر آف فرانس۔ سلطنت فرانس کا ایک بڑا جنگی قائد، ایک بڑا جنگی رہنما تھا۔ اس نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل بات کہی ہے۔ انہی کی زبان میں سنیے، اس نے یہ بات لکھی ہے جب وہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو اور ملکوں کو فتح کر رہا تھا۔ اس نے ایک بات کہی تھی جو ہم جیسے اور ملک کے اس وقت کے کمزور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آئیڈیل اور بڑی قیمتی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا تھا، I hope it won't too late that time which I can unite all the scholars of all the countries together and establish a monotone society based on principles of Quran. It only will guide people to prosperity. جو لوگ زبان کے ماہر ہیں وہ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کیا بات کہی ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کو قرآن میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ قرآن میں کیڑے نکالنے والے کو اللہ نے اسلام سے نکال دیا اور وہ کسی اور دھرم کے اندر چلا گیا۔ آپ نے شاید اس کا نام بھی سنا، نام لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں، آپ اشارات کو سمجھیے۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے تعلق سے اتنی اعلیٰ بات کہی ہے کہ سنیے اور سر دھنیے۔ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ سنیں انہوں نے کیا بات کہی۔ انہوں نے یہ بات کہی اس وقت جب وہ ملکوں کو فتح کر رہا تھا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، پوری دنیا جو امن، چین، سکون اور خوشحالی کو تلاش رہی ہے، پوری دنیا کو امن، چین اور سکون اور خوشحالی چاہیے، تو اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اصول اور قرآن کریم کی بنیاد پر سماج اور معاشرے کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما ہدایات دیا جائے۔ قرآن کریم نے زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا، قرآن کریم کی روشنی میں مونوٹون سوسائٹی بیسڈ آن پرنسپل آف قرآن، قرآن کریم کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل اور لائحہ عمل تیار کر کے دنیا کے انسانوں کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے انسانوں کی خوشحالی کا باعث ہے۔ پوری دنیا کو اگر خوشحالی چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اسے قرآن کریم کے دستور کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا امن، چین، سکون اور خوشحالی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میرے بھائی، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، خود ہم مسلمان جن کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خوشحالی چاہتے ہیں، اگر وہ ترقی چاہتے ہیں، اگر وہ رفعت چاہتے ہیں، اگر وہ بلندی چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے تمام تر مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے اس قرآن سے جڑیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا پیغام سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ افضل الملائکہ حضرت جبریل تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے یہ بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، یا رسول اللہ انہو ستکون فتن، اے اللہ کے رسول ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، آپ کی امت کے سامنے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ آج کی جو دنیا ہے میرے نوجوانوں، ایسا لگتا ہے کہ شاید امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، رافضیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، دہریت کا فتنہ اور طرح طرح کے فتنہ اور الحاد کا فتنہ، دین سے پھر جانے کا فتنہ۔ امت کے سامنے بے شمار فتنے منہ کھول کر کھڑے ہیں، اور ہر فتنے کا داعی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اپنے فتنے کی طرف ہماری نسلوں کو، ہماری نیو جنریشن کو، ہمیں اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان فتنوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اس وقت میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت امت کے سامنے اور اس ملک کے اندر اکابر علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کے اعتماد کے ساتھ میں یہ بات آپ سے کہوں، اس وقت اس ملک کے اندر ایک سب سے بڑا فتنہ اور چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے، دین سے پھر جانے کا فتنہ ہے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے،
کہ اس ملک کے اندر یہ فتنہ کہاں سر ابھار رہا ہے، تو سنیے آپ کے علم کے لیے میں یہ بات کہوں کہ اس ملک کے ایک عظیم عالم دین ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم رکن ہیں، اور ملک کے بڑے درد دل رکھنے والے عالم دین ہیں، حضرت مولانا ابو سجاد نعمانی دامت برکاتہم۔ وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جس ٹیم نے ایک سروے کیا، ایک جائزہ لیا ملک کے اندر جو میرج رجسٹرار کی آفس ہے، اس آفس سے پورے ملک کے تمام میرج رجسٹریشن کی آفس سے یہ ڈیٹا انہیں ملی۔ اس ڈیٹے میں یہ بات کہی گئی کہ اس ملک کے اندر گزشتہ سال میں 8 لاکھ مسلم بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، دین سے مرتد ہو چکی ہیں، دین سے پھر چکی ہیں۔ میں 8,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولانا سجاد نعمانی نے یہ بات کہی، اور وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں بطور مشیر کے جس نے یہ ڈیٹا ملک کے تمام میرج رجسٹرار کی آفس سے نکالی ہے کہ اس ملک کے اندر اسکولوں میں، کالجوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی 8 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جو دین سے پھر گئیں، جو دین سے مرتد ہو گئیں۔ لوگوں، ارتداد کا فتنہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو آپ کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہے۔ ان تمام فتنوں سے آپ کی اور آپ کے نسلوں کی حفاظت کیسے ہوگی، میں اس وقت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہمیں اپنے اکابرین سے استفادہ کرنا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی نسلوں کو ارتداد سے، بے دینی سے، بددینی سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت جبریل نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے سامنے بے شمار فتنے ظاہر ہوں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل میری امت تمام فتنوں سے کیسے بچے گی؟ جن فتنوں کی تم بات کر رہے ہو ان فتنوں سے میری امت کیسے بچے گی؟ اے مسلمانوں، اگر آپ کی نئی نسل، نیو جنریشن، آپ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے پھر رہی ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کی معرفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق موجزن نہیں ہے، اور وہ دین سے پھر کر کسی اور راہ پر جا رہی ہے، تو سنو، اس فتنے سے اور تمام تر فتنوں سے بچاؤ کے لیے جب امام کائنات نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ نسخہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جس راستے پر چل کر امت فتنوں سے بچے گی، تو حضرت جبریل نے کہا کتاب اللہ۔ آپ کی امت کو اور آپ کی امت کی نسلوں کو تمام تر فتنوں سے بچانے والی چیز صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے اس قرآن سے جیسے خود اپنی وابستگی اور اپنا تعلق مضبوط کریں، ویسی ہماری دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سب سے پہلے اللہ کے اس قرآن سے جوڑیں۔ ہم انہیں عصری تعلیم گاہوں میں، ہم انہیں ورلڈ وائڈ ایجوکیشن سے آراستہ کرنے سے پہلے، ہم انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے سے پہلے اللہ رسول کی معرفت سے آراستہ کریں، قرآن مجید کی مضبوط تعلیم دیں۔ ہم ایسے ادارے کھولیں جن اداروں میں قرآن مجید کی بھی تعلیم ہو اور قرآنی ماحول کی روشنی میں عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو جائے۔ ملک کے اندر جو آپ کے خیرخواہ لوگ ہیں، آپ کے خیرخواہ لوگ اس ملک کے تعلیمی اداروں میں بھی ایسا نظام تعلیم، ایسا سلیبس رائج کرنا چاہتے ہیں جس نصاب تعلیم کو، جس سلیبس کو پڑھ کر اسکول میں پڑھنے والا بچہ دین پر جم نہیں پائے گا، دین پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں ملک کے ان اکابرین کو، اور میں سلام کرتا ہوں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے اس عظیم خانوادے کے عظیم فرزند کو جو ہمارے امیر ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائے۔ انہوں نے ملک کے اس خطرناک ماحول کو محسوس کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو خیرخواہ لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسا نصاب تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں جس نصاب تعلیم کو پڑھ کر بچہ تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ دین سے مرتد ہو جائے گا، وہ دین سے پھر جائے گا۔ اس لیے جب سے انہوں نے امارت شریعہ کی امارت کے مسند پر وہ فائز ہوئے ہیں، ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں، ایسے تعلیم گاہوں کا قیام کیا جائے جن تعلیم گاہوں میں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نئی نسل کے لیے جدید تعلیم کے انتظام کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم ہو۔ انہیں سب سے پہلے اللہ کی معرفت سکھائی جائے، رسول پاک کا سچا عشق سکھایا جائے، اور اللہ کی معرفت، رسول پاک کے عشق کے ماحول میں ان کو جدید تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے، تاکہ ملک کا یہ بچہ جب بڑا
بادشاہ ہو تو اس کے ایک ہاتھ میں اگر ملک کا قانون ہو تو دوسرے ہاتھ میں اللہ کی شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، جس کے بنیاد پر وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ضرورت ہے اپنے اکابرین کے فکر کو مضبوط کرنے کی، ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی، ان کی تحریک کو مضبوط کرنے کی۔ آج اگر امارت شریعہ کی یہ تحریک ہے کہ وہ ہر ضلع میں ایک CBSE اسکول بنانا چاہتی ہے کم از کم، جو ہماری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، ہماری آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہمیں بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے اور اسکول بنانے ہیں جہاں پر بچے جدید تعلیم سے آراستہ ہوں، دینی ماحول میں، جہاں ان کا دین بھی محفوظ ہو اور وہ دنیا کے جدید علوم سے بھی آراستہ ہو جائیں۔ تو ایسے اداروں کے قیام کے لیے آپ امارت شریعہ کی تحریک کو مضبوط کیجئے۔ آپ اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے، اپنے امیر شریعت کے، اپنے ملک کے ان علماء کے جن کے راتوں کی نیندیں آپ کی فکر میں اور امت کی آبیاریوں میں قربان ہوتی ہیں، ان کی تحریک کو اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، اور وہ جو پیغام آپ کو دیں ان پیغام پر آپ عمل بھی کیجئے۔ میں اپنی آخری بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے برادر مکرم، اس ادارے کے ذمہ دار، جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم کے جواں سال اور متحرک عالم دین، جن کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، جن کی علاقے کے اندر دینی سرگرمیوں سے میں واقف ہوتا رہتا ہوں، اور اس ادارے کے تعلق سے ان کی جو کامیاب کوشش ہے، آج میں نے پہلی بار اس ادارے کو دیکھا، دل کو سکون ملا۔ جنگل میں منگل جو تعبیر ہے، اگر کہا جائے تو یہ تعبیر اس پر بالکل فٹ آتی ہے۔ مولانا حسن الرحمان نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں جس درد کا اظہار کیا، لوگوں یہ اس امت کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اس امت کے اندر ہمارے لیے رونے والا، ہمارے لیے تڑپنے والا، ہمارے لیے فکر کرنے والا، اپنے گھر کو اور اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے ہمارے لیے اپنے ساری توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو لگانے والا اولاً تو بہت کم ہے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ایک پیغام سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک شخص کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا مبارکباد ہے اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور ایک شخص کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، بسیٹھا کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور اطراف کے لوگ، کیا آپ سچی زبان سے اپنے لیے دعا سننا چاہتے ہیں یا اپنے لیے بد دعا سننا چاہتے ہیں؟ آپ دعا سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، سب لوگ دعا سننا چاہتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لعبد، مبارکباد کے مستحق ہے اور بڑا قابل قدر ہے، بڑی بھلائی ہے، بڑی اچھائی ہے اس بندے کے لیے۔ سوال، کس بندے کے لیے؟ سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اسی گروپ میں ہوں، دوسرے گروپ میں نہ ہوں۔ آقا نے فرمایا، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جس کی کوششوں سے، جس کی زبان کے بول سے، جس کے اعضاء و جوارح کی حرکتوں سے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر خیر کا فروغ ہو، بھلائیوں کا فروغ ہو، کوئی دینی ادارہ چل رہا ہو وہ مضبوط ہو، اس کی اشاعت ہو، اس کا پھیلاؤ بڑھے، کوئی دینی مکتب چل رہا ہے وہ مضبوط ہو اور اس کا نظام بڑھے، کسی مسجد کا نظام اچھا چل رہا ہے وہ نظام اور مستحکم ہو اور مضبوط ہو۔ آقا نے فرمایا کہ یہ شخص بڑا مبارکباد ہے اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کی کوششوں سے مفتاحا للخیر، خیر، بھلائی، اچھائی معاشرے کے اندر پھیلے، ومغلاقا للشر، اور جس کی زبان سے، جس کی کوششوں سے برائی بند ہو جائے۔ اگر جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم آپ کے ادارے میں کام کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، اور اگر کسی طرح کی کوئی شکایت آپ کہیں سنیں، شکایت کرنے والوں کے منہ کو بند کیجئے۔ اگر واقعتاً کوئی شکایت آپ کو ہے اور حق بجانب ہے آپ اپنی شکایت میں، آپ آ جائیے دفتر اہتمام میں اور اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں نصیحت کیجئے تاکہ وہ اپنی کمی کی اصلاح کر سکیں۔ لیکن لوگوں، آپ ہوٹلوں پہ، چوک چوراہوں پہ، اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنے گھر کے دالانوں میں اور بیٹھکوں میں مجلسیں کر کے کسی مسجد کے نظام کو خراب کرنا چاہیں، کسی ادارے کے چلتے ہوئے اور کسی پھلتے پھولتے ادارے کو ختم کرنے کے لیے اور کسی ملی تنظیم کو زد اور نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو سنیے،
امام کائنات نے فرمایا میری بات ہو تو میرے منہ پہ دے ماریے. اس نبی نے فرمایا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف سچا ہے. آپ نے فرمایا ویل لعبد جعلہ اللہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر. ہلاکت ہو اس شخص کے لیے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کی کوشش سے سماج کے اندر برائی پھیل جائے, جس کی کوشش کی وجہ سے سماج میں چلنے والا ایک دینی ادارہ اس کو نقصان ہو جائے, مسجد کا بڑا مستحکم نظام وہ بند ہو جائے, کوئی ملی تنظیم ہو اس کے کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو, وہ تنظیم کمزور ہو جائے. کوئی بھی خیر کا کام اگر سماج میں ہو رہا ہے, اگر کسی کوشش کی وجہ سے وہ خیر کا کام بند ہوتا ہے تو امام کائنات نے بد دعا دی ایسے شخص کو کہ یہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. لوگوں, ہماری عافیت, ہماری نسلوں کی عافیت اسی میں ہے کہ خیر کا کام اگر میں کر رہا ہوں, ہمارے سماج کا کوئی کر رہا ہے, ہماری برادری کا کوئی کر رہا ہے, ہمارے علاقے کا کوئی کر رہا ہے, یا کوئی کسی بھی علاقے کا کر رہا ہے, اگر وہ خیر کا کام ہے تو آپ یہ مت دیکھیے کہ کون کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ خیر کا کام ہے اور اس لیے آپ اس کا ہاتھ مضبوط کیجیے. اور اگر کوئی شر کا کام ہے, کوئی برائی کا کام ہے تو یہ مت دیکھیے کہ یہ کون کر رہا ہے, آپ برائی کے کام پر تالا لگائیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ اچھے لوگ ہیں, اور یہی قرآن کا پیغام ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم ایک زندہ ادارہ ہے اور کام کرتا ہوا ادارہ ہے. آپ اس ادارے کو اس کی عمارت سے مت ناپیے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ, سابق امیر شریعت امارت شریعہ, جب 2018 میں ضلع کے ایک بڑے ادارہ مدرسہ فلاح المسلمین میں تشریف لائے تھے, اور اس مدرسے کے اندر 2 سال کے اندر فارغ 64 حفاظ کی دستار بندی حضرت نے فرمائی تھی, تو حضرت نے ایک بات کہی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اداروں کو عمارت سے ناپتے ہیں. کسی ادارے کے پاس بڑی بلڈنگ ہے, بڑی عمارت ہے, ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بڑا مدرسہ ہے, اور کسی ادارے کے پاس کم عمارت ہے اور چھوٹی عمارت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا مکتب ہے, چھوٹا مدرسہ ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں, مدرسوں کو عمارت سے مت ناپیے, مدرسوں کو اس کی خدمات سے ناپیے. اگر کوئی ادارہ حافظ تیار کر کے دے رہا ہے تو یہ حضرت کا جملہ ہے, وہ زندہ ادارہ ہے. اس ادارے کو مضبوط کیجئے, اس ادارے کو مزید فعال کیجئے اور اس ادارے کو آگے لے جائیے. قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی کے کاموں میں, ظلم و زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو. اگر تم نیکی کے کام میں مدد کرو گے اللہ تمہیں بدلہ دے گا, لیکن اگر برائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے, کسی ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی ملی تنظیم کو نقصان پہنچانے کے لیے تم کوئی سازش کرو گے, اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اس اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, جس کا عذاب بہت سخت ہے. آج تم کسی ادارے کو اپنی غلط کوششوں سے نقصان پہنچاؤ گے, لیکن وہ اللہ جس کی صفت شدید العقاب ہے, اگر اس کے عقاب میں, اس کی سزا میں تم آ جاؤ گے. ایک تیسرا پیغام جو میں نے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی عرض کیا کہ ہم اگر اللہ کے قرآن سے جڑیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک چوتھی بات جو عرض کی کہ اس وقت ملک کے اور پورے عالم اسلام کے سامنے جو فتنے ہیں, ان تمام فتنوں کا علاج بھی اللہ کا یہ قرآن ہے. قرآن سے جڑیں گے, فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.